موت کب اور کیسے آتی ہے؟ موت آنے سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ ان نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں، اور کوئی بھی تدبیر موت سے چھٹکارا پانے کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی اور طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو یہ تو کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائے، چاہے آسمان کے وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں، لیکن موت جو ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، اور ایسی حیرت انگیز چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، خالق کائنات نے ہر نفس کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ داعیہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں ڈھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور اگر گھر میں بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا در فانی سے دائرہ بقا کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر بہت لمبی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک ایسی مصیبت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے،
اللہ تعالی نے اپنے کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان ہے، جن میں سے چند آیات پیشی خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل و کرم والی اور فضل و جلال والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ حکومت اسی ہی کی ہے اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، اب آتی ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جسم کو جب چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 12 سے 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا ارغوانی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے۔ جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے بھی جانتے ہیں کہ یہ وقت موت کا وقت ہے، جب رخصت ہونے والا لینے والے کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے سن کر ڈاکٹر کہتی ہیں کہ اسے الوین ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الوین بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرات نہیں ہے، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور عن قریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور نہ کریں، بلکہ آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے جب تک وہ عملاً کر نہیں لیتا اسے لکھا نہیں جاتا،
اور اگر کر لیتا ہے تو اس کی ایک مثل لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اسے میری رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اگرچہ اس نے نہیں کی پھر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس کو بجا لاتا ہے تو اس کے لیے 10 لے کر 700 تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیکی کا ارادہ فرمایا اور کی نہیں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کرنے کے ساتھ اسے عملاً فرمایا اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گناہ تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا مگر کی نہیں تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو پھر وہ لکھی جاتی ہیں۔ مسلم کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جب میرا بندہ کسی نیکی بجا لانے کا عہد کرتا ہے تو میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہوں اگرچہ اس نے کی ہی نہیں، اور جس وقت وہ اسے بجا لاتا ہے تو میں اس کی 10 مثل لکھ دیتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس نے برائی نہ کی میں اسے معاف کرتا ہوں، اور جب اس کا وہ ارتکاب کر لیتا ہے تو میں اس کی مثل لکھ دیتا ہوں، اور اگر اسے ترک کر دے تو میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس نے اسے میری خاطر ترک کیا ہے۔ میت کو غسل فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بعض لوگوں نے میت کو غسل دے دیا تو سب لوگوں کے ذمے سے غسل دینے کا فرض ساقط ہو گیا۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے حساب اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر میت کو خلوص دل اور حصول ثواب کی نیت سے کوئی شخص غسل دیتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، وہ حدیث شریف میں ملاحظہ فرمائیں۔ امیر المومنین خلیفہ المسلمین سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے میت کو غسل دیا، کفن دیا، خوشبو دی، کاندھا دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے عیب زہر نہ کیے تو ایسا کرنے والے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتی ہیں جیسا کہ وہ پیدائش کے دن پاک تھا۔ جب روح نکل جائے تو ایک کپڑے کی چوڑی پٹی اس کے جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گردہ دیں، یعنی اس پٹی کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں، انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو وہ کرے، مثلاً باپ یا بیٹا آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے اللہ تعالیٰ تو اسی ہی کے کام اسی ہی پر آسان کر، اور اسی کے بعد جو ہے وہ اس پر آسان کر دے، اور اسے اپنی ملاقات سے نیک بخت کر، اور جب آخرت کی طرف نکلا ہے اسے اس دنیا سے بہتر کر۔ جب سے نکلا ہے عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور عورت کی جان پر بنی ہوئی، یعنی اگر مرا ہوا بچہ عورت کے پیٹ میں رہنے سے عورت کی جان کا خطرہ ہے تو پیٹ کاٹ کر بھی نکال لیا جائے۔ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ، اس کی خلقت تمام ہو یا نہ تمام، بہرحال اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کا کھجور کا ایک درخت ہے اور مجھے اپنی دیوار کی اصلاح کے لیے اس کی ضرورت ہے، آپ اسے حکم فرما دیجئے کہ وہ یہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کو اس کے ذریعے سے درست کر سکوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا، تم کھجور کا یہ درخت اسے دے دو تو تمہیں اس کے بدلے جنت میں کھجوروں کا درخت ملے گا۔ اس آدمی نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کھجور کا یہ درخت جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں لے کر اس سے دوسری آدمی کو دینا چاہتی ہیں،
تو حضرت ابو صالح اس کھجور والے کے پاس گئے اور اس سے فرمایا تم میرے اس باغ کے بدلے میں اپنا کھجور کا درخت میرے ہاتھ بھیج دو۔ وہ راضی ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ شکریہ، دیجیے اجازت، اللہ